آصف رشید چودھری صاحب یہ بتائیں اس وقت کیا حکومت کا پلان ہے، کہاں کہاں کس طرح سے انہوں نے انگیجمنٹ کا سوچا ہے، اور یہ جو ساری ان کی ورکنگز ہے اس کے اندر تھریٹ کیا ہے، کیا چیلنجز آ سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں بڑے اہم ہوں گے؟ دیکھیں چیلنجز تو آ چکے ہوئے ہیں، خطرناک ترین صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ساری صورتحال میں جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی بنائی ہے کہ خطے کے افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے، بالخصوص ان تمام ممالک کو جنہیں وقتاً فوقتاً افغان حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ جو ہے شکایت رہتی ہے کہ در اندازی ہوتی ہے۔ اس میں پاکستان جو ہے وہ ایران کو، چائنا کو، رشیا کو، تاجکستان کو، ازبکستان کو، ان سب ملکوں کو انگیج کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خطے کی ایک جو خطے کے اندر ایک تھریٹ ہے افغانستان سے، اس کو ہائی لائٹ کر کے ایک مشترکہ پالیسی بھی اپنائی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان ترکی کو اور سعودی عرب کو بھی جو ہے، اس کے علاوہ قطر کو، جو جن ممالک کا اثر و رسوخ ہے ان کو بھی جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے اور ان کو ساری صورتحال بتا رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے جو ابھی دھمکی آئی ہے 4000 خودکش حملہ آوروں کی، یہ دھمکی زبانی طور پر دینے سے پہلے بھی جو جس طریقے سے دہشت گرد منظم ہوئے تھے افغان حکومت میں افغانستان کے اندر، جس طریقے سے مسلسل ان کو پیٹرنائز کیا جاتا تھا سرحد پار سے، اور جس طریقے سے ان کی ہر دہشت گردی کے بعد خاموشی اختیار کی جاتی تھی، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بعد مذمت بھی نہیں کی جاتی تھی، یہ ساری باتیں انڈیکیٹ کرتی تھیں کہ یہ معاملہ نان سٹیٹ ایکٹر سے آگے کا ہے۔ اور اب کیونکہ کھل کے انہوں نے بات بھی کر دی اور کہا کہ ہم 4000 خودکش بھیجیں گے، پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان کی حکومت آنے کے بعد جس طرح ابھی محمل اور فخر کہہ رہے تھے 60% تک اضافہ ہوا ہے حملوں میں افغانستان کے اندر سے، لیکن پاکستان نے خواہ وہ وار آن ٹیرر ہو، اس کے اندر ہم نے تقریباً 1 لاکھ جانیں دی ہیں۔ پھر خود ان کے ملک کے اندر جب رشیا آ گیا تھا تو اس میں جا کے فزیکلی بھی ہم لڑے تھے، اور یہاں پہ بھی جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کو بھی فیس کیا تھا دونوں ان لڑائیوں کے اندر۔ تو پاکستانی قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان نے کے لیے اب جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ پوری عالمی دنیا کو یہ بتایا جائے، اور یہ جو 3 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں کہ طالبان کو وہاں پہ پیٹرنائز کرنا، ان کے خلاف وہاں کاروائیاں نہ کرنا، ان کے لیے فنڈ ریزنگ جو ہے ان کو اکٹھے کرنے دینا، اور ان کے سرگرمیوں کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان شکوں کو انووک کرتی ہیں جس سے FATF کی پابندیاں جو ہیں افغانستان کے اوپر لگ سکتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب لڑائی کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ سفارتی ہی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان خطے کے دیگر ممالک کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے، اور جس طریقے سے عالمی برادری کو یہ سارے معاملات بتانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی، ابھی اسلام آباد والی ہوئی، اس میں بھی ہمارے پاس آڈیو ٹیپس موجود ہیں، ہدایات افغانستان سے لی جا رہی تھیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان ان ساری چیزوں کو، جی بالکل، جو اسلام آباد کے اندر اٹیک ہوا اس کے اندر بھی افغانستان سے تانے بانے ان کے جو ہیں وہ مل چکے ہیں، افغانستان سے ہدایات لینے کی ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان یہ سارے ثبوت بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے، اور بالخصوص امریکہ کے سامنے رکھے جس کے ساتھ آج کل ہمارے بڑے تعلقات ہیں، اور جو ہر 2 ماہ کے بعد افغان حکومت کو فائنینشیل ایڈ دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سر، کون سے فورمز کے اوپر یہ سب کچھ رکھ سکتے ہیں، ذرا جلدی سے اگر آپ بتا دیں تو؟ سوری آپ کی بات کون سے فورمز اس کے لیے بہترین ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری OIC بھی ایک اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی برادری کے بہت سارے ممالک نے اسے تسلیم نہیں کیا، تو جو مؤثر ایک بہت مؤثر اور ایکٹیو فورم ہے وہ OIC بھی ہو سکتا ہے۔ خطے کے پڑوسی ممالک جو جن میں اکثریت مسلمان ممالک کی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، اور میں پھر سے کہوں گا امریکہ ہے جو اس وقت سب سے بڑی ایڈ افغان حکومت کو جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو اگر ان سارے فورمز کے اوپر پاکستان یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی، اور نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی لوگوں کی زندگیوں کو، سلامتی کو افغان طالبان کی طرف سے خطرہ ہے، اور سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے افغانستان کی موجودہ حکومت خطے میں پھیلا رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر بین الاقوامی برادری ہمارے ساتھ ان ایفرٹس میں شامل ہوتی ہے تو ہم لڑائی کے ساتھ ساتھ بڑے مؤثر طریقے سے اس فتنے کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے۔ اور اگر ہم اس سائٹ پہ، سر معذرت کے ساتھ
ہم لوگوں نے پہلے بھی یہ ڈسکشن کی، میرا خیال ہے فخر نے بھی، محمد نے بھی اپنے طریقے سے اس کے اوپر کہا ہے پاکستانیوں کے لیے نئی جنگ نہیں ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے. ہم نے پہلے دیکھا لیکن بالکل مختلف سرکمسٹانسز تھے. امریکہ ہائیلی انوالو تھا اس کے اندر، امریکہ کی فائنینشیل اسسٹنس ہمارے ساتھ موجود تھی، پھر ایک زمانے میں روس اس طرح سے موجود تھا. آپ کو لگتا ہے اس وقت وہی سرکمسٹانسز ہے کیونکہ امریکہ باقی ممالک تو اس جنگ سے پیچھے چھڑانا چاہ رہے ہیں اور وہ افیکٹولی چھوڑ کے ہی اسی لیے گئے اس حالت پہ افغانستان کہ وہ اس جنگ کا پارٹ نہیں بننا چاہ رہے، نہ فائنینشلی نہ فزیکلی، تو وہ دیں گے اس کو توجہ؟ جی میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے امن کو جو ہے افغانستان سے خطرہ ہے. امریکہ خود بھی جب یہاں حملہ کرنے آیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں بھی ٹیررزم کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ماضی میں ہم نے بہت غلطیاں کیں جب بین الاقوامی طاقتیں یہاں پہ موجود تھیں اور وہ لیڈ کر رہی تھیں اس لڑائی کو. اس وقت ہماری پالیسی کنفیوز تھی، اس وقت ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق کے اندر الجھے ہوئے تھے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی طالبان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اتنے خودکش بھیجیں گے اور ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ پہ جائیں گے، ہم اسلام آباد میں دہشت گردی کریں گے.